یہ مزے کی بات ہے قبلہ، جی جی طلاق پر زور ہے کہ طلاق نہیں لینی ہے۔ ہاں جی طلاق بہت بری چیز ہے۔ ہمارے جامعہ کا ایک نقطہ بتا رہا ہوں آپ کو، ایک پہلو، طلاق جس طرح سے آپ نے فرمایا کہ وہ سرد مہری کی زندگی کریں گے، جی جی بس جی اب یہ بندھن میں بندھ گئے تو اب اس جو ہے وہ مجبوری کو، اس توق کو جو ہے وہ اپنے گلے میں ڈال کے ہم نے چلنا ہے، طلاق نہیں کرنی ہے۔ اچھا، طلاق کے لیے آمادہ نہیں ہے، اچھی بات ہے، لیکن اس طلاق کے جو اسباب بنے ہیں، جس وجہ سے نوبت طلاق تک پہنچی ہے، انہیں حل کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہے۔ نہیں ہے قبلہ۔ یہ بھی ایک بڑا لیکن سخت نقطہ ہے۔ طلاق ایک مکروہ کام ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ بالآخر خدا راضی نہیں ہے، نہ محمد و آل محمد، نہ زمانے کا امام۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم طلاق نہ لیں اور بچے بچی کو مجبور کریں، اور وہ آپس میں حق تلفی اور ظلم و ستم جو وہ کر رہے ہیں اس پہ ہم راضی ہو جائیں اور خاموش رہیں۔ مثلا لڑکی کے ماں باپ اس بات پہ خاموش رہیں کہ ہماری بچی اپنے گھر میں تو ہے، چلو جس طرح کی بھی زندگی گزار رہی ہے، جس طرح کے بھی ظلم سہ رہی ہے، یا لڑکے کے والدین کہیں کہ بیوی جو بھی زیادتی کر رہی ہے یا گھر میں میرا بیٹا جو بھی کر رہا ہے، نہیں، یہاں دیکھیں، شادی ایک سنت ہے، واجب اس وقت ہوتی ہے جب گناہ کا خوف ہو۔ طلاق اگر دونوں کی آپس میں نہیں بن رہی، آپس میں محبت پیدا نہیں ہو رہی اور بات حرام پہ آ رہی ہے، ظلم پہ آ رہی ہے، تو یہ مکروہ کام کرنا بہتر ہے کہ گناہ سے۔ یعنی جس وجہ سے وہ واجب ہوتی ہے، یقیناً اسی کے برعکس پہلو کی وجہ سے وہ طلاق بھی لازم ہو جائے گی۔ باقی ہم نے بہت سارے مسائل میں، بہت سارے موارد میں دیکھا ہے، بچی جو ہے وہ شوہر کے ساتھ نہیں سیٹنگ ہوئی یا شوہر کی خاتون کے ساتھ جدا ہوئے ہیں، تو دوبارہ انہیں اچھا موقع مل گیا ہے اور بڑی اچھی زندگی گزار رہے ہیں، اچھے رشتے مل گئے۔ دیکھیں جی، پروردگار موجود ہے، توکل ہونی چاہیے اللہ پر۔ میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ محمد و آل محمد کی روایات ہمیں نہیں کہتی کہ ہم آپس میں میاں بیوی ایک دوسرے کے حق میں گناہ کرتے ہوئے بس اکٹھے رہنے پہ زور دیں۔ یہ نہیں مجبور کیا کسی نے، اگر کوئی مجبور کرتا ہے تو ہمارا سماج کرتا ہے، ہمارا معاشرہ کرتا ہے، اور کسی نے کل شفاعت نہیں کرنی جب ان گناہوں کا حساب دینا ہوگا، قبر میں دینا ہے، روز محشر دینا ہے۔ آپس میں محبت کی فضا ہو یا کم از کم حق تلفی نہ ہو۔ دیکھیں، ایک سرد مہری جو ہے، آپس میں ایک سرد رویہ، اس کی ایک حد ہوتی ہے۔ ایک حد یہ ہے کہ محبت نہیں رہ گئی لیکن رشتہ نبھا رہے ہیں اچھے طریقے سے، بالآخر وہ گھر کا خرچہ دے رہا ہے، وہ بھی گھر کے کام کر رہی ہیں، اور ایک زندگی میں وہ پہلے والی ایک گرم جوش زندگی نہیں ہے، لیکن ایک دوسرے کے حق میں ظلم نہیں کر رہے۔ لیکن اب اگر بات یہاں پہ آ جائے کہ ایک دوسرے کے حق میں ظلم ہو رہا ہے، گناہ ہو رہا ہے، اور مثلا ہاتھ اٹھائے جا رہے ہیں، توہین ہو رہی ہے، اور بالآخر وہ جو کچھ ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں، پاکستان میں، انڈیا میں، اپنے پاک و ہند کے ماحول میں، یورپ میں، جہاں بھی، لیکن جب گناہ پہ بات آ جائے اور ظلم پہ آ جائے اور تجاوز اور ستمگیری پہ آ جائے، وہاں یہ مکروہ کام کر لینا طلاق والا بہتر ہے۔ لیکن ظلم والی زندگی کے ساتھ نبھانا، یا اس کے ساتھ، یا اس ظلم کو کرنا، یا ظلم کا ساتھ نبھانا، یہ کوئی معقول بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ روز قیامت خاتون کو بھی پوچھے گا کہ تمہیں میں نے مجبور کیا تھا کہ تو ایک ظالم کے ساتھ زندگی گزار؟ میں نے تو مجبور نہیں کیا تھا، تم آپس میں جدا ہو سکتے تھے، تیرے لیے کوئی اور اچھا عورت، کوئی اور اچھا بہتر شخص، یا مرد کو کہے گا کہ میں نے تجھے مجبور کیا تھا، اگر بیوی تیرے حق میں ظلم کر رہی تھی، تیرا ساتھ نہیں دے رہی تھی، یا تیرے حوالے سے گناہ کا مرتکب ہو رہی تھی، تیری سرکشی کر رہی تھی، نافرمان ہو رہی تھی، میں نے تجھے مجبور کیا تھا۔ لیکن ان تمام شرعی مسائل میں جب ایک شرعی رائے حل موجود ہے، ہم کیوں اپنے سماج کی وجہ سے مجبور ہو جاتے ہیں، خاندان سماج کی وجہ سے، کہ ایک دوسرے کی حق تلفی کر لیں؟ بس گناہ سے بچنا ہے اور ظلم سے بچنا ہے، اہم اور مہم کو سامنے رکھنا ہے۔ یہ ہماری جو ہے ایک ازدواجی زندگی کا ایک اہم